بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم النحو یہاں تک پڑھ چکے ہیں، صفحہ نمبر 8۔ اب اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں جملہ انشائیہ۔ تو جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ جیسے ہم کسی بندے سے کہہ دیتے ہیں نا، بھائی یہ کام کرو، کسی کو کہہ دیتے ہیں پانی بھر کے لے، پانی بھر کے لا۔ اب اس کے اندر ہم آرڈر دیتے ہیں۔ یہ جو آرڈر ہم دیتے ہیں نا، اب اس کو ہم نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ بالفرض آپ کسی اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جا کر کے میرے لیے کھانا لے کے آئیں۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے سچ بولا ہے، نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ یہ وہ جملہ ہے جس کو نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایسا کوئی احتمال ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح میں کہوں جی تم فلاں بندے کو مارو، اب اس کو کوئی اگلا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ نے سچ بولا ہے یا آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کیونکہ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا۔ انشاء کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئے سرے سے کام کروانا، جو پہلے نہیں ہوا اب کروانا ہے، یہ ہوتا ہے انشاء۔ جیسے آرڈر دیا جا رہا ہے، جو پہلے نہیں ہوا ہوتا اسی کام کو ہم کہہ رہے ہیں آرڈر ہوتا ہے کہ جی فلاں چیز میرے لیے لے کے آئیں۔ تو یہ کام ابھی سے ہم کروا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے انشاء، کہ ایک کام نئے سرے سے کروانا، ابھی سے کروانا، جو پہلے نہیں ہوا اس کو کہتے ہیں پھر انشاء۔ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے۔ سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جیسے اضرب کیا مطلب ہوگا؟ ضرب کو پیدا کرو، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، مارنے کو پیدا کرو۔ اصل میں اضرب کا معنی ہوتا ہے تو مار، تو مار مطلب کیا ہے؟ مار کو میں اس سے پیدا کروانا چاہتا ہوں کہ آپ اگلے بندے کو ماریں، یہ ہوتا ہے انشاء۔ تو اضرب یعنی ضرب کو پیدا کرو، اس کا اصل معنی وہ یہ لکھا ہوا ہے تم مارو۔ اب یہ جو جملے ہوتے ہیں جن کے اندر سچ یا جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، نہ سچا کہہ سکتے ہیں ایسے بندے کو نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جیسے آرڈر ہے، اسی طرح کے 9 اور بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے جملے ہوتے ہیں جن کے اندر سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ ایک آرڈر تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس میں تو واقعتاً کوئی ایسا احتمال نہیں ہے۔ اس میں سے پہلی قسم ہے آرڈر جس کو امر کہتے ہیں، امر کسی کام کا حکم کرنا۔ یہ 10 اقسام ہے جملہ انشائیہ کی۔ اور دوسرا ہے نہیں، کسی کام سے روکنا، منع کر دینا۔ اب آپ کسی بچے سے کہیں آپ مت لکھو، اب وہ بچہ یہ کہہ سکتا ہے، یا آپ کے جملے کے اندر یہ احتمال ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ نے جھوٹ بولا ہے، یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے سچ بولا ہے، اس کے اندر ایسا احتمال ہی نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے استفہام۔ استفہام مطلب ہوتا ہے سوال کرنا۔ مثلا میں کسی سے کہوں کیا آپ کلاس سنتے ہیں، تو آگے سے وہ مجھے جواب دے جی آپ نے سچ بولا ہے، یا وہ جواب دے کہ آپ نے جی جھوٹ بولا ہے، یہ تو لطیفہ ہی بنے گا، ورنہ اس کی بات کا کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا، سچ جھوٹ میرے جملے کے لیے لگتا ہی نہیں تھا، میں نے تو سوال کیا۔ چوتھی چیز ہے تمنا۔
آرزو کرنا، آدمی تمنا کرتا ہے کاش یہ کام ہو جاتا، تو اس تمنا کے اندر بھی نہ جھوٹ کا احتمال ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کاش میں مالدار ہوتا، تو اب اس بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے سچ بولا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے الفاظ آ گئے جی۔ پہلا ہے امر، آرڈر دینا، نہیں روک دینا، استفہام سوال کر لینا۔ چوتھا ہے تمنا، آرزو کرنا۔ اب ان 4 کی پہلے ہم کتاب سے مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے جی، پہلے نمبر پر ہے امر، کسی کام کا حکم دینا، جیسے اضرب تم مارو۔ دوسرا ہے نہیں، کسی کام سے روک دینا، لا تضرب تم مت مارو۔ اور سوال ہے استفہام، جیسے حل ضرب زیدن، کیا زید نے مارا؟ تو کوئی اس کے جواب میں سچا یا جھوٹے ہونے کی ہم لیبل نہیں لگا سکتے۔ چوتھا ہے تمنا، جیسے لیت زیدن حاضرن، کاش زید حاضر ہوتا، کاش آج زید بھی حاضر ہوتا۔ تو اب اس کے کہنے والے کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ ہی جھوٹا، یہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ جیسے شعر ہے نا، تمنا وہ تمنا ہے جو دل ہی دل میں رہ جائے، جو مر کر بھی نہ پوری ہو اسے ارمان کہتے ہیں۔ 4 قسمیں ہو گئیں جی، امر، نہیں، استفہام اور تمنا۔ 5ویں قسم ہے ترجی۔ ترجی ہوتا ہے امید کرنا، میں امید کرتا ہوں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب اس امید کرنے والے کو سچا تو نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں جی آپ نے سچ بولا ہے، یا آپ کہیں جی آپ نے جھوٹ بولا ہے، نہیں کہہ سکتے۔ اس نے امید کا اظہار کیا ہے، امید ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ 6ٹھی قسم ہے جی قسم کھانا۔ قسم کھانا جی، اللہ کی قسم۔ اب قسم کھانے والے کو ہم سچا جھوٹا نہیں کہتے۔ ان 2 کی مثالیں دیکھیں جی۔ ترجی، امید کرنا، جیسے لعل عمرن غائب، امید ہے امر غائب ہوگا۔ اور قسم کی مثال یہ 9 نمبر پہ کھڑی ہے، واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ اب اس کو کہہ سکتے ہیں سچا یا جھوٹا؟ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ 7ویں نمبر پر قسم ہے جی عقود۔ عقود کیا ہوتا ہے؟ لین دین کا معاملہ کرتے وقت جو گفتگو کی جاتی ہے یہ کہلاتی ہے عقود۔ جیسے عقد کہتے ہیں نا، یہ جیسے نکاح کیا جاتا ہے تو اس کو عقد کہتے ہیں، کہ خامند قبول کرتا ہے، عورت اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، تو اس طریقے سے کر کے یہ عقد کہلاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ معاملہ ہوا ہے۔ تو لین دین کا جو معاملہ کیا جاتا ہے اس وقت جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی جملہ انشائیہ میں ہوتی ہے۔ اور 8ویں نمبر پر ہے عرض، کسی کو نرمی کے ساتھ کسی کام کی طرف متوجہ کرنا، التماس کرنا۔ آدمی کسی کو کہہ دے جی گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا، جیسے آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں جی گزارش ہے کہ آج مجھے چھٹی دے دی جائے۔ اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سچ بولا ہے، یا کہہ سکتے ہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں۔ 9ویں نمبر پر ہے جی ندا، پکارنا، کسی کو آواز لگانا، یا زید، اے زید۔ اس میں بھی سچ جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں۔ 10ویں نمبر پر ہے تعجب، حیرانگی کا اظہار کرنا۔ آدمی کوئی چیز دیکھ کے کہہ دے میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ کسی کے پاس ہو نا اچھا موبائل ہو تو دوست پھر اس کو کہتے ہیں میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ تعجب کا اظہار کرنا یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو سچا کہا جائے یا جھوٹا کہا جائے۔ وہ کہے جی کیا ہی موبائل لیا آپ نے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی مثالیں کتاب سے دیکھیے جی۔ عقود کی مثال ہے
جو لین دین کے وقت بات چیت ہوتی ہے، جیسے بیعتو واشتریتو۔ بیعتو کا معنی ہے میں نے بیچا، اور اشتریتو کا معنی ہے میں نے خریدا۔ ٹھیک ہے، یہ حاشیہ اس کی سمجھ آپ کو آ جائے گی۔ 7ویں نمبر پر ہے ندا، جیسے یا اللہ، اے اللہ، پکارنا۔ اور التماس اور عرض کی مثال ہے الا تأتینی فأعطیک دینارا، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو اشرفی دوں۔ اور قسم کی مثال ہم نے پڑھ لی۔ 10ویں نمبر پر ہے تعجب کی مثال، جیسے ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے، احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے۔ یہ 10 قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی۔ آپ ان کو اردو کے اندر فی الوقت سمجھ لیں تو وہی بہت ہے۔ عربی کی جو مثالیں ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو آگے خود آہستہ آہستہ معلوم ہو جائیں گی۔ ان کے اندر یہ جو الفاظ آ رہے ہیں حل، لیتا، لعلہ، یہ حل استفہام کے لیے ہمیشہ بولا جاتا ہے، سوال کرنے کے لیے۔ لیتا جو ہوتا ہے نا، یہ کاش کا معنی دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ لیتا کا جو لفظ ہوگا یہ آرزو اور تمنا ہی کے لیے بولا جائے گا، اور ترجی کے لیے، امید کے لیے لعلہ ہی کا لفظ بولا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی ہیں تو وہ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل ان کی دوبارہ بھی آ جائے گی۔ رب زدنی علما